बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर के बाल बढ़ाने से बदन की क़ुव्वत में कमी आना शुरू हो जाती है। अगर अचानक एक कान बंद हो जाए तो समझ जाओ कोई अपना जुदा होने वाला है। जिन मर्दों की टांगों पर ज़्यादा बाल होते हैं वो बला के ज़हीन होते हैं। जिन औरतों की टांगों पर बाल ज़्यादा होते हैं वो आशिक मिजाज की होती हैं। जिन औरतों की पलकें घनी और स्याह होती हैं वो हमेशा दौलत बनाने में जल्दी करती हैं। जिन लड़कियों की नाक पतली होती है वो लड़कियां बहुत जल्द धोखा खा जाती हैं। जिन औरतों के नाखूनों का रंग पीला होता है ऐसी औरतों को यरकान ज़रूर होता है। जिन औरतों का कद ज़्यादा लंबा होता है वो औरतें बहुत जल्द गुस्से में आती हैं। लड़ने वाली औरतों की सबसे बड़ी अलामत यह है कि वो जब बोलती हैं तो तेज़ तेज़ बोलती हैं। जिन औरतों का रंग सांवला होता है ऐसी औरतें सुस्त मिजाज और रहम दिल होती हैं। ख्वाब में तेज़ आंधी देख लेना इस बात की निशानी है कि ज़िंदगी में तब्दीली आने वाली है। नहाते वक्त फिसल कर गिरना इस बात की अलामत है कि तुम्हारी उम्र लंबी है। जिसकी बात हो रही हो वो बंदा सामने आ जाए तो इसकी उम्र कम हो जाती है। अंधेरे में बैठकर खाना खाने से रिज़्क में कमी और नज़र कमज़ोर हो जाती है। रोटी खाते वक्त अगर सामने उल्लू नज़र आ जाए तो समझ जाओ तुम्हारी नज़र कभी कमज़ोर नहीं होगी। नाजरीन, सोने से पहले इलायची खाने से ज़िंदगी में कभी मैदे की गर्मी नहीं होती। अगर पेट में तेज़ाबियत हो जाए तो फ़ौरन चीनी खा लो, तेज़ाबियत फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। चीनी और शहद मिलाकर खाने से चर्बी घटती है और बंदा दुबला हो जाता है। सर में जुएँ ज़्यादा हो जाएं तो लसूड़े खाया करो, जुएँ ख़त्म हो जाएंगी। नाजरीन, नहाने से पहले नारियल का तेल पेट पर मल लो, वज़न दिनों में कम होना शुरू हो जाएगा। अगर वज़न बढ़ाना हो तो चावल के सूप से ठंडा पानी पी लिया करो, वज़न बढ़ जाएगा। रंग दूध जैसा सफ़ेद करना हो तो रात को चेहरे पर मलाई मल लिया करो, फिर तमाशा देखो। फटे हुए दूध में सौंफ डालकर चेहरा धोने से चेहरे के तिल ख़त्म हो जाते हैं। नाजरीन, अगर फीकापन हो तो सुबह निहार मुँह आसमान की तरफ देखो, भींगापन ख़त्म हो जाएगा। अगर आवाज़ बदसूरत हो तो सोते वक्त मुर्ठी खाओ, आवाज़ सुरीली हो जाएगी। जहाँ मुर्गी अंडा दे वहाँ गुलाब का पत्ता और नीम का पत्ता रख दो, दौलत साया बनकर तुम्हारे पीछे आएगी। नेकी अपने नाम की तरह नेक है और नेकी से बेहतर इसकी जज़ा के सिवा कुछ नहीं। अल्लाह की तरफ से अपने बंदे के लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा अमन और सलामती है। जो औरत नहाते वक्त ज़्यादा वक़्त लेती है ऐसी औरत का जहन बंदर की तरह तेज़ होता है। नाजरीन, जिस मर्द की बीवी की आंखें भूरी हों वो मर्द खुश नसीब और किस्मत वाला होता है। जिस औरत का शौहर सांवला या काला हो वो औरत हमेशा मुतमिन और खुश रहती है। जिस मर्द की बीवी अच्छा खाना पकाती है ऐसी बीवी की उम्र अमूमन लंबी होती है। जिस मर्द की बीवी उल्टी करवट लेट कर सोती है वो औरत नहाउस को अपनी तरफ खींचती है। नाजरीन, जिस मर्द की बीवी फरबा मोती होती है वो मर्द ज़्यादातर कामयाब और दौलतमंद बनते हैं। जिस औरत की गर्दन लंबी होती है वो औरत शोहर को कंगाल कर देती है। जिस औरत की ज़बान तेज़ होती है और ज़्यादा बोलती है वो बद किरदार औरत की निशानी है, क्योंकि ऐसी औरत के मुंह से बदबू आती है। नेक और पारसा औरत की पहचान यह है कि जब वो चले तो निगाहें नीची रखे। जो औरत आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करती
وہ پاک دامن اور پارسا ہوتی ہے۔ جس گھر میں لڑاکی عورت رہتی ہے وہاں برکت نہیں رہتی۔ جس گھر میں قد اور لمبے لوگ رہتے ہیں وہاں جنات بسیرا نہیں کرتے۔ جس گھر میں لوگ بہت زیادہ ہنستے ہیں وہاں دولت کی بے برکتی رہتی ہے۔ اگر گھر میں مصیبتیں آنے لگیں تو سفید مورنی پال لو، خوشیاں واپس آ جائیں گی۔ ناظرین، جس عورت کے سر میں جوئیں زیادہ ہوں وہ عورت شوہر کو جلد دولت مند کر دیتی ہے۔ جس گھر کے لوگ نیند میں چلتے ہوں اس گھر میں کبھی غربت داخل نہیں ہوتی۔ جس گھر میں صبح جھاڑو نہ دی جائے وہاں آفات اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں بڑے گوشت کا زیادہ استعمال ہو وہاں جنات کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ جس مرد کی گردن موٹی ہو وہ بیوی کو کبھی مطمئن نہیں رکھ سکتا۔ ناظرین، جو لوگ سرخ کپڑے پہن کر سوتے ہیں ان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ جو لوگ بات کرتے وقت ہلکاتے ہیں ان کی بیویاں ہمیشہ جوان رہتی ہیں، اور جن مردوں کی بیویاں ہلکاتی ہیں وہ مرد 90 سال کی عمر تک جوان اور خوب برو رہتے ہیں۔ تیز چلنے والی عورت عام عورت کی نسبت مردوں کی طرف جلد مائل ہو جاتی ہے۔ گھنگریالے بالوں والی عورت بہت مشکل سے مرد کے قابو میں آتی ہے۔ جوانی واپس لانا چاہتے ہو تو بکرے کا گوشت بھون کر کھایا کرو، جوانی واپس آ جائے گی۔ دوپہر کے وقت پیاز زیادہ کھاؤ، چہرے کی جلد تر و تازہ اور ہمیشہ جوان پر کوشش رہے گی۔ جلد بوڑھے نہیں ہونا چاہتے ہو تو صبح سویرے ایک گلاس بکری کا دودھ پی لیا کرو۔ ناظرین، رات کو سونے سے قبل چند قدم الٹے چلنے سے انسان کی یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ جس عورت کے چہرے پر تل کے نشان ہوں وہ عورت مغرور ہوتی ہے۔ جس عورت کو پسینہ زیادہ آتا ہے وہ عورت عموماً بہت شوقین مزاج ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان کی دماغی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ بیٹھ کر پیشاب کرنے سے یادداشت بڑھتی ہے اور قوت حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر عورت ناف میں ادرک کا رس ڈالے تو اس کا بانجھ پن ختم ہو جاتا ہے۔ کندھوں میں بوجھ محسوس ہو رہا ہو تو سمجھو تمہارے گھٹنے کمزور ہو رہے ہیں۔ چہرے پر دانے نکل آئیں تو کیلے کے چھلکے کو چہرے پر رگڑو، دانے ختم ہو جائیں گے۔ السر کے زخموں کو ختم کرنے کے لیے صبح نہار منہ کھجوریں دودھ کے ساتھ کھاؤ۔ عورت کو مائل کرنا ہو تو اس کی عزت کرو اور اسے تحفے دیا کرو، عورت خود بخود مائل ہو جائے گی۔ اگر رات کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے تو سوتے وقت لیموں چاٹ کر سو جاؤ، افاقہ ہوگا۔ دل کو صحت مند اور جوان رکھنا چاہتے ہو تو رات کو چقندر کا پھل کھایا کرو۔ غیر ضروری بال ہر 7 دن میں ایک بار صاف کر لیا کرو، زندگی میں بوڑھے نہیں ہوگے۔ بندر جیسا تیز دماغ چاہتے ہو تو کڑوے بادام کھانا شروع کر دو، پھر دماغ کا کمال دیکھو۔ دمہ کی شکایت ہے تو ادرک والی چائے پینا شروع کر دو، دمہ ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، رات کو سونے سے پہلے غسل کر لیا کرو، جسم کی طاقت 70 سال تک قائم رہے گی۔ گھر میں سفید طوطے لے آؤ، گھر میں مصیبتیں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، رات کی بچی ہوئی روٹی کھانے والا انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جس میں 20 سال جیسی طاقت ہمیشہ رہتی ہے۔ زیادہ مذاق کرنے سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ روزانہ ایک گاجر کھا لیا کرو، بدن میں نیا خون بننے لگتا ہے۔ یوگا کرنے سے آپ پیٹ کی بیماریوں اور شوگر سے دور رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سوتے وقت سوچنے کی عادت ہے تو یہ ذہن کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں،
اللہ کریم جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ جس عورت کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہوں وہ پہلی بیٹی جنم دیتی ہے۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے سے کچھ دیر مسل لیں، میل دور ہو جائے گی۔ پیسی ہوئی کلونجی اور پیسی ہوئی سونف پانی میں ابال کر پی لیں، بلڈ شوگر کنٹرول میں رہے گا اور پیٹ کی چربی ختم ہو جائے گی، شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آب زمزم جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، روٹی کو چبا کر نہیں کھاؤ گے تو کمر کا درد شروع ہو جائے گا۔ بدن کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے سونے سے پہلے ایک دانہ سونف کا کھا لیا کرو۔ رات کو روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا انتخاب کریں۔ دوسرے بلب آپ کی نظر پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر ملنے سے بدن کی ساری تکلیف اتر جاتی ہے۔ کھانے میں بادیان کا پھول استعمال کرنے سے جلد ٹائٹ رہتی ہے۔ ناظرین، سونے سے پہلے نیم گرم پانی پی لیا کرو، جسم کے غدے صاف ہو جائیں گے اور بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی ایک مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ فرائی چیزیں زیادہ کھانے سے لوگ بہت جلد بیمار ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے بدن کمزور ہوتا ہے۔ جوڑوں کا درد کم کرنے کے لیے روزانہ ہلدی والا دودھ پینا بہترین علاج ہے۔ سردیوں میں گڑ اور تل کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط اور جسم کو طاقتور بناتا ہے۔ قبض کے لیے رات کو دودھ میں انجیر ابال کر پینا بے حد مفید ہے۔ نزلہ زکام کی بہترین دوا ادرک اور شہد کا قہوہ ہے۔ کھانسی ختم کرنے کے لیے مولی کا رس اور شہد ملا کر پینا شفا دیتا ہے۔ گاجر کا جوس آنکھوں کی روشنی تیز کرتا ہے اور نظر کو مضبوط بناتا ہے۔ دل کی طاقت بڑھانے کے لیے بادام، اخروٹ اور انجیر بہترین غذا ہیں۔ ناظرین، جگر کی صفائی کے لیے ہفتے میں ایک بار نیم کے پتوں کا پانی پی لیں۔ تھکن دور کرنے کے لیے دودھ میں کھجور ابال کر پینا بہترین ہے۔ بال گرنے سے بچنے کے لیے آملہ کا تیل سر پر لگائیں۔ دانتوں کو مضبوط رکھنے کے لیے نیم کی مسواک کریں۔ معدہ کمزور ہو تو سونف اور الائچی کا قہوہ پی لیں، سکون ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ہماری نیک جائز خواہشات پوری فرمائے، ہماری پریشانیاں دور فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔